من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول وعلی ائمۃ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کتاب العشرہ باب تسلیم پر ہم پہنچے تھے۔ باب تسلیم کی روایت نمبر 9 پر سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول من قال السلام علیکم فہی 10 حسنات۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم اس طرح سے تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہے۔ ومن قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فہی 20 حسنہ۔ تو اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس میں کتنی حسنات ہیں، کتنی نیکیاں ہیں؟ 20۔ ومن قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی پورا سلام کرے تو اس کے لیے کتنی ہے؟ فہی 30 حسنہ، اس کے لیے 30 نیکیاں ہوں گی۔ اچھا، 10ویں روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ثلاثۃ ترد علیہم رد الجماع وان کان واحدا۔ 3 لوگوں کے لیے جو آپ صیغہ استعمال کریں گے وہ جمع کا صیغہ استعمال کریں گے جواب کے طور پر، یعنی رد کے طور پر، اگرچہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، سامنے ایک شخص ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے جو صیغہ استعمال کرنا ہے وہ جمع کا استعمال کرنا ہے۔ عند العطاس، اگر کسی کو چھینک آ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ یرحمکم اللہ۔ صحیح ہے، ہم کم کی ضمیر استعمال کریں گے، یعنی کہ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ نہیں بولنا، یرحمکم اللہ۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ، اگرچہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، کوئی اور اس کے ساتھ نہ ہو۔ وَالرَّجُلُ يُسَلِّمْ عَلَى الرَّجُلِ، اگر کوئی شخص کسی شخص پر سلام بھیجے یا سلام کرے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ چیز مورد بحث ہے، اور بلکہ واقعاً ایسا ہوتا بھی ہے۔ ہم جو ہے اگر السلام علیکہ، علیک السلام، علیک السلام ایسے جواب دیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، یعنی ہمیں السلام علیکم کہنا چاہیے۔ صحیح ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو اسے جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، السلام علیکم، اور جواب میں بھی اسی طرح علیکم السلام۔ والرجل يدعو للرجل فیقول عافاکم اللہ، اور اگر کوئی شخص کسی شخص کے لیے دعا کرے تو کیا کہے؟ عافاکم اللہ، یعنی کہے عافاک اللہ، عافاکم اللہ، یعنی خدا تمہیں عافیت دے۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ مَعَهُ غَيْرَهُ، اگرچہ وہ ایک ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی ہیں، یعنی ملائکہ وغیرہ بھی مومن کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو آمین کہتے ہیں۔ صحیح نا صاحب، یعنی وہ شخص اکیلا کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ جی، یا اس صورت میں آپ یہ کہیں کہ آپ اگرچہ ایک شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن اس صنف کے مومنین کے لیے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے ہی مومنین ہیں آپ سب کو خدا جو ہے وہ عافیت بخشے۔ اچھا، 11ویں روایت ہے کان ابو عبداللہ علیہ السلام یقول۔ اب یہ جو کلمہ ہے کان یقول، یہ جو روایتیں ہوتی ہیں کان یقول، یہ روایتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ویسے اگرچہ ساری ہی روایتیں اہل بیت علیہ السلام سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن کان یقول والی جو روایتیں ہیں، یعنی کہا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ بعد میں اہمیت ہے۔ صحیح نا سب؟ جی، ثلاثۃ لا یسلمون، 3 لوگوں پر سلام نہیں کیا جاتا، یہ کہا کرتے تھے کہ 3 لوگوں پر سلام نہیں کیا جاتا۔ الماشی مع الجنازہ، کوئی جنازے کے ساتھ جا رہا ہو، آپ نے سلام نہیں کرنا، خاموشی سے جنازے میں شرکت کر لیں۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ جنازے میں پہنچے تو السلام علیکم السلام علیکم، ماحول ہی پورا جو ہے وہ ختم ہو گیا غم کا، وہ پھر وہ سلامتی والا ماحول ہو گیا۔ جی، یعنی جنازے میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ مل رہے ہیں دور سے ہاتھ ہلا دیں، لیکن سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والماشی الی الجمعہ، اگر کوئی جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہو تو اسے سلام کر کے نہ روکیں، سلام دعا میں ٹائم اس کا ضائع نہ کرو، اسے جانے دیں۔ وفی بیت الحمام، اگر کوئی حمام میں ہو تب بھی اسے سلام نہ کرے۔ صحیح، یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر سلام نہیں کیا جاتا۔ 12ویں روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال من التواضع ان تسلم علی من لقیت، یہ تواضع میں سے ہے کہ آپ جس سے بھی ملاقات کریں اس کو سلام کریں، یعنی آپ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے کوئی بھی شخص، آپ جس سے بھی ملاقات کریں اسے سلام کریں، یہ تواضع میں سے ہے۔ 13ویں روایت ہے عن ابی جعفر علیہ السلام قال مر امیر المؤمنین علی بقوم، یعنی امیر المومنین جو ہے وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، فسلم علیہم، انہیں سلام کیا، امیر المومنین نے سلام کیا۔ فقالوا علیک السلام، پہلا قانون تو توڑ دیا ان لوگوں نے، انہوں نے علیہ کیا بولا؟ صحیح ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورضوانہ ومغفرتہ والى آخرہ، ماشاء اللہ بہت سارے جو ہے وہ کلمات ایڈ کر دیے، ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ مغفرتہ ورضوانہ، یہ بھی بہتر نہیں ہے، صحیح ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عربی آتی ہے،
بعض اوقات جو ہے وہ دوستوں کو سلام کرتے تو ماشاءاللہ سے ایک لمبا سا جواب لکھ کے دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہاں عربی کے بہت سارے کلمات جو ہے ان کو آتے ہیں، وہ تو لگانا ہے آنکھیں اور کیا کرنا ہے۔ جی فقال له امیر المؤمنین، امیر المؤمنین نے کیا فرمایا، لا تجاوز بنا مثل ما قالت الملائکہ لابینا ابراہیم، زیادہ ہمارے ساتھ اس طرح سے آگے نہ بڑھو، صحیح ہے، یعنی کیا جتنا ملائکہ نے ہمارے بابا ابراہیم سے کہا اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما قالوا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یعنی کہ علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اگر رحمت اور برکت کی بات کرنی تو کریں، سلام کے ساتھ رحمت اور برکت کوئی مسئلہ نہیں، رضوان، مغفرت اور یہ جنت اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں، ثواب ہو و جنت ہو و رضوان ہو و مغفرت ہو الی آخر ہی، اتنے سارے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو چیز متعارف ہے اس پہ چلے۔ چودہویں روایت ہے، اگرچہ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ امام جو ہے وہ بسیط سی باتوں کو بھی بیان کر رہے ہیں جن سے اکثر لوگ جو ہے ناواقف ہیں۔ سلام علیک السلام، اس کا مطلب ہے کہ ان پر سلام، کیونکہ انہوں نے نہیں پڑھا کہ امام نے سلام کے جواب کا کیا حکم دیا ہے، بسیط سی روایت ہے۔ اچھا سلام کر رہے ہیں تو اس کا جواب کیسے دے رہے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کا، اب دیکھیں آپ آگے دیکھیں گے کہ امام نے نہ صرف سلام کرنے کا طریقہ بتایا بلکہ کس پر سلام کرنا ہے، کب سلام کرنا ہے، کیوں سلام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے امام نے ڈیٹیل کے ساتھ سلام کے موضوع پر بیان کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ السلام قبل الکلام، کہ ہر بات سے پہلے کیا ہے، سلام ہے، اگر سلام نہیں ہے تو بات بھی نہیں، فلا تجیبہ، اگر کوئی آپ سے سلام کیے بغیر کلام کرے تو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے نہیں حق المومن ہے، تو امام فرما رہے ہیں یہاں پر مومن کا حق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آقا صاحب، ورنہ بعض لوگ کہیں گے بھائی مومن کا حق ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ جواب دیں، تو مومن کا حق اتنا ہی ہے جتنا امام نے بیان کیا ہے۔ اگر امام نے منع کیا ہے فلا تجیبہ، اس کا مطلب یہ کہ اس کا حق یہاں پر کیا ہے، ساکت ہے۔ جی آقا صاحب، جو بھی الکلام السلام قبل الکلام، نہیں بھی آگے تفصیل کے ساتھ آیا کس طرح ہمیں جواب دینا ہے۔ جی یعنی ایک طریقہ تو یہ بتا دیا کہ ہم نے کم کی ضمیر استعمال کرنی ہے اور کم سے کم السلام علیکم کہنا ہے، کم سے کم السلام علیکم۔ جی 14ویں روایت ہے، ان من تمام تحیہ للمقیم المصافحہ، اگر کوئی شخص اپنے شہر میں ہے جیسے ہم ہیں روزانہ ملتے ہیں تو ہاتھ ملانا کافی ہے، مصافحت کرنا کیا ہے، کافی ہے، تمام تحیہ یہی ہے۔ وہ تمام تسلیم علی المسافر المعانقہ، یعنی گلے ملے، معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا۔ اگر کوئی شخص سفر پر ہے، سفر سے واپس آ رہا ہے تو کیا کریں گے، گلے ملیں گے، اب سلام کریں گے تو گلے مل کے کریں، صحیح نا، کتنی بسیط سی چیز ہے لیکن امام نے یہ بھی بتائی ہے۔ 15ویں روایت، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جیسے ابھی پوری اصول کافی کا جب دورہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چھوٹی سے لے کر بڑی چیز امام نے بیان کی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو امام نے بیان نہ کی ہو۔ یہ ان چیز یعنی ان روایتوں کے ضائع ہونے کے باوجود کہ جن کی تعداد جو ہے 5000 سے زیادہ ہے، یعنی وہ روایتیں ضائع جو ہو چکی ہیں وہ الگ موضوع ہے، لیکن جو روایتیں ہم تک پہنچی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ امام نے باریک سے باریک اور بڑی سے بڑی چیز کو بیان کیا ہے۔ 15ویں روایت ہے، قال امیر المؤمنین علیہ السلام یکرہ للرجل ان یقول حیاک اللہ، یہ مکروہ ہے کوئی کہے حیاک اللہ یعنی خدا تمہیں حیات دے، ثم یسکت حتی یتبعها بالسلام، یعنی حیاک اللہ کہہ کے خاموش ہو جائے یہاں تک کہ وہ بعد میں کیا کرے، سلام کرے، یعنی حیاک اللہ کہے، جیسے ہمارے عرب میں کیا ہے، حیاک اللہ، حیاکم اللہ کر کے نکل جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں آگے صاحب، ہم تو رہ رہے ہیں عرب کے درمیان، وہ حیاک اللہ حیاکم اللہ بس یہ کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مکروہ ہے، یہاں تک نہ رکیں، آپ بعد میں سلام بھی کریں، حیاکم اللہ السلام علیکم، اس طرح سے، سمجھ رہے ہیں آگے صاحب۔ اس کے بعد والا باب ہے باب من یجب ان یبدأ بالسلام، کس پر واجب ہے کہ پہلے سلام کرے، صحیح آگے صاحب۔ پہلی روایت عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے پر سلام کرے، وعلی المار علی القاعد والقلیل علی الکثیر، جو گزر رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے پہ سلام کرے، مثلا ہم حرم میں ہیں چل رہے ہیں کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کرتے ہوئے چلے جائیں، صحیح ہے، ہم انتظار نہ کریں کہ وہ کھڑے ہو کے مجھے سلام کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں پر چلتے ہوئے اسے سلام کرتے ہوئے جائیں۔ والقلیل علی الکثیر، اب یہاں پر اگر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، یا زیادہ لوگ چل رہے ہیں کم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر جو کم لوگ ہیں وہ سلام کریں گے کس کو، کثیر کو، زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے۔ جی دوسری روایت ہے
عن ابی عبداللہ علیہ السلام القلیل یبدؤون الکثیر بالسلام، جو کم لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ لوگوں پر سلام کریں، یعنی دو گروہ ہیں، ایک کی تعداد 4 ہے، ایک کی تعداد 6 ہے، تو 4 والے ہیں وہ آگے بڑھ کے 6 والوں کو سلام کریں۔ والراکب یبدأ الماشی، جو سوار ہے گاڑی پر اسکوٹر پر اسے چاہیے کہ وہ چلنے والے کو، پیدل چلنے والے کو، پیادہ کو سلام کرے۔ واصحاب البغال یبدؤون اصحاب الحمیر، یعنی جو کھچر پر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ جو گدے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر سلام کرے۔ اسٹیٹس کا فرق آ جاتا ہے۔ میں عام مثال بات کروں، جو کرولا میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کلٹس والے کو سلام کریں، سمجھ رہے ہیں کہ صاحب، یعنی کلٹس، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں، آلٹو پاکستان میں جو ہے وہ آلٹو ہر غریب اور امیر کی جو ہے وہ ایک شوق اور ایک مجبوری ہے، صحیح ہے جی۔ وہ اصحاب الخیل، یعنی پراڈو والا جو ہے، یبدؤون اصحاب البغال، اسے چاہیے کہ وہ کرولا والے کو سلام کرے۔ یعنی میں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ جو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھچر والے پر سلام کرے، کیونکہ گھوڑا سب سے زیادہ مہنگا ہے، اس کے بعد جو ہے کھچر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گدھا ہے۔ تو یہ اس لیے اسٹیٹس بنایا ہے تاکہ نیچے والے کو احساس نہ ہو کہ یار مجھے سلام کرنا ہے۔ امام کہتے نہیں، جو پراڈو میں بیٹھا ہے اسے اتر کے سلام کرنا ہے کس کو؟ کرولا والے کو، اور کریلا والے کو سلام کرنا ہے کس کو؟ کلٹس والے کو، آلٹو والے کو، سمجھ رہے ہیں؟ پھر آلٹو والا ہم جیسے لوگوں کو سلام کرے جو چل رہا ہے جی۔ تیسری روایت ہے، سمعتہ یقول، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے کہا، کہتے ہوئے سنا ہے، یسلم الراکب علی الماشی، اب کوئی بھی سوار ہے، چاہے سائیکل پر ہے، چاہے دراجے پر ہے، یعنی بائی سائیکل پر ہے یا اسکوٹر پر ہے، وہ کسی بھی چیز پہ سوار ہے، جو چل رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے، وہ یہ نہ کہے کہ میں بڑا ہوں، نہیں، آپ چونکہ سواری پر ہیں لہٰذا آپ نے اس کو سلام کرنا۔ وَيُسَلِّمُ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، اور جو بیٹھا ہوا ہے اس پر سلام کون کرے گا؟ جو چل رہا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ جَمَاعَةٌ جَمَاعَةً، اگر مومنین کی جماعت ایک دوسرے سے ملاقات کرے، صحیح ہے، مثلا شب برات ہے یا شب قدر ہے یا شب داری ہم جو کرتے ہیں رات بھر، اب وہ ٹولہ دوست بیٹھتے ہیں ایک ساتھ، وہ 4 دوست ایک جگہ بیٹھے ہوئے، 6 دوست ایک جگہ بیٹھے ہوئے، تو 4 جا کے 6 کو سلام کرے، یعنی سلم الاقل علی الاکثر واذا لقی واحد جماعۃ سلم الواحد علی الجماعہ، یعنی اگر ایک جگہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 3 4 بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کو سلام کرے، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ مجھے آگے بڑھ کر سلام کرے، صحیح رہا سمجھ۔ چوتھی روایت، یسلم الراکب، یہ سیم معنی میں ہے، ہم 5ویں روایت پر آئیں گے۔ اذا کان قوم فی المجلس، اگر ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ثم سبق قوم، اور پھر دوبارہ ایک قوم آتی ہے، فدخلوا فعلى الداخل اخیرا اذا دخل ان يسلم علیہم، کہ جو سب سے آخر میں داخل ہو رہا ہے اس پر لازم ہے کہ سب پر سلام کرے۔ دیکھیں کتنی بیسک چیزیں امام بتا رہے ہیں جی، یعنی کہ سلام سب کو کرے۔ اس کے بعد والا ہے باب اذا سلم واحد من الجماعہ اجزأهم واذا رد واحد من الجماعہ اجزأهم، یعنی اگر گروہ میں سے کوئی ایک سلام کرے تو کافی ہے، اور اگر کوئی ایک جواب دے تو کافی ہے۔ پہلی روایت، عن ابی عبداللہ علیہ السلام اذا مرت الجماعۃ بقوم، اگر کوئی گروہ جو ہے کسی قوم کے پاس سے گزر رہا ہو، اجزأهم ان يسلم واحد منهم، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ان پر سلام بھیج دے کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ سلام کہیں، اگر 5-6 لوگ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی سلام کہہ دیں کافی ہے۔ وَإِذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ جَمَاعَةٌ أَجْزَأَهُمْ أَنْ يَرُدَّ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک سلام کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے جواب دیں، ان میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے تو کافی ہے، سمجھ رہے ہیں آگا صاحب جید۔ دوسری روایت، اچھا معیار وہی رہے گا کہ جو گروہ چھوٹا ہے وہ بڑی گروہ کو سلام کرے گا، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سلام کر لے تو کافی۔ دوسری روایت، اذا سلم الرجل من الجماعہ اجزأ عنہم، اگر جماعت میں سے گروہ میں سے کوئی ایک بھی سلام کر دیتا ہے تو سب کے لیے کافی ہے، سب کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اس کے بعد والا باب پڑھیں گے، تیسری روایت بھی اسی معنی میں ہے، باب التسلیم علی النساء، یہ بڑا خوبصورت باب ہے، یہ خواتین کو سلام کرنا جی ہے کہ نہیں آگا جی۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یسلم علی النساء، اللہ کے رسول خواتین کو سلام کیا کرتے تھے، وَيَرْدُدْنَ عَلَيْهِ السلام، وہ خواتین بھی جواب دیا کرتی تھی۔ وَكَانَ امیر المؤمنین علیہ السلام یسلم علی النساء، امیر المؤمنین بھی سلام کیا کرتے تھے خواتین کو۔
وَكَانَ يَكْرَهُ أَن يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ، لیکن انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، مکروہ لگتا تھا کہ وہ کسی نوجوان خاتون کو سلام کرے. کیا کہتے تھے امیر المومنین؟ وَيَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَن يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا، مجھے خوف ہے کہیں اس کی آواز مجھے پسند نہ آ جائے. فَيَدْخُلَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَجْرِ، تو میں اجر سے زیادہ کچھ اور طلب کرنا کی کوشش کروں گا، تو یعنی اس آواز کی وجہ سے. تو امام یہاں پر خبردار کرنا چاہتے ہیں، آپ کریں خواتین کو سلام، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواتین نظر آتی سلام کریں، لیکن جوان خواتین ہیں ان سے جو ہے وہ تھوڑا سا اجتناب کریں. جی ہاں، یہاں معاملہ الگ ہے، کیونکہ معاملہ اس لیے الگ ہے کہ ہم نے الگ چیزیں پڑھی نہیں. جی ہاں، باب تسلیم علی اہل الملل، یہاں بہت سارے معاملات جو ہے نا الگ ہیں شیخنا، ابھی جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو محسوس ہوگا. باب تسلیم علی اہل الملل، ہم اہل ملل یعنی اہل ملل سے مراد اہل کتاب پر کس طرح سے سلام کریں. پہلی روایت پڑھیں گے. عن ابی جعفر علیہ السلام قال دخل یہودی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کے رسول کے پاس ایک یہودی آیا، وعائشۃ عندہ، رسول خدا کی زوجہ ان کے ساتھ تھی. فقال السلام علیکم، السلام کہتے ہیں یعنی موت، یعنی کہ اس نے بددعا دی اللہ کے رسول کو. فقال رسول اللہ علیکم، اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا؟ علیکم، کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول نے. ثم دخل آخر، اب دیکھیں یہودیوں کی دشمنی کیسی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ. اور آج بھی، یعنی کہ آج سے 3-4 سال پہلے ایک بندے نے ڈاکومنٹری بنائی تھی اسرائیل جا کر بنائی تھی، تو پوچھا کہ محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ اگر محمد آ جائیں ہم قتل کر دیں گے. آج عام یعنی ایک شہری کی بات کر رہا ہوں، کہ علی آ جائیں ہم قتل کر دیں گے. جانتے ہیں محمد اور علی سب کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے، خیبر شکن کو اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ کہتے بھی کہ اس کے بعد اب کوئی خیبر نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس اس کے بعد اب کوئی علی نہیں ہے کہ نہیں. اللہ کل، تو یہ اس وقت سے جو ہے بغض اور کینہ اب تک چلا آ رہا ہے. ثم دخل آخر، دوسرا شخص آیا اس نے بھی یہی کیا، تیسرا آیا اس نے بھی یہی کیا. صحیح. فغضبت عائشہ، رسول اللہ کی زوجہ کو غصہ آ گیا، یہ کیا چل رہا ہے بھائی، جو بندہ آ رہا ہے بددعا دے کے جا رہا ہے. علیکم السلام، فوراً سے جو ہے وہ محترمہ کو غصہ آ گیا، کہا تم پر بھی موت ہو، والغضب واللعنہ، غصہ بھی تم پر ہو اللہ کا، اور ان کی اللہ کی لعنت بھی تم لوگ کے اوپر ہو. یا معشر الیہود یا اخوۃ قردتی والخنازیر، اے بندروں اور سوروں کے بھائیوں، تم پر بھی جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو اور موت ہو. فقال لها رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا عائشہ ان الفحش لو کان ممثلا لکان مثال السوء، یعنی کیا مطلب؟ اگر فحش کوئی چیز ہوتی تو بری چیز ہوتی، اچھی چیز نہیں ہوتی. یعنی اگر خارج میں کوئی چیز ہوتی، واقع میں کوئی چیز ہوتی، کوئی جسم ہوتا، کوئی جسد ہوتا، کوئی دکھنے میں اچھی نہیں ہوتی، بری چیز ہوتی. ان الرفق، یعنی اگر جیسے کہتے ہیں نا کہ لو کان رز انسانا لکان حلیما، یعنی ایک روایت ہے کہ اگر چاول انسان ہوتا تو حلیم ہوتا، بردبار ہوتا. چاول کے بارے میں جو ہے وہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ چاول کیا ہے؟ ٹھنڈی غذا ہے، انسان کو سکون دیتا ہے، گرم غذا نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ کے رسول فرمانے کہ اگر فحش، اگر خارج میں کوئی چیز ہوتی تو وہ دکھنے میں اچھی نہیں ہوتی، بری ہوتی، اس لیے اس سے اجتناب کرو. یعنی فحش کوئی اچھی چیز نہیں، فحش کہتے ہیں یعنی بد زبانی، برے الفاظ کی ادائیگی. منع فرمایا کہ اس طرح سے جواب، یعنی اگر سامنے والا اپنی زبان گندی کر رہا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنی زبان کو گندی کریں، یعنی آپ لعنت کریں اور اس کو برا بھلا کہیں. اللہ کے رسول کیا جواب دیتے؟ علیکم، تم پر بھی ہو. آگے سے کچھ بھی انہوں نے نہیں کہا، یعنی کتنے دقیق تھے اللہ کے رسول. فقال لها رسول اللہ یا عائشہ ان الفحش لو کان ممثلا لکان مثال السوء ان الرفق. اب آتے ہیں رفق کی طرف. رفق کسے کہتے ہیں؟ نرمی کو. صحیح ہے صاحب. لم یوضع علی شیء قط الا زانہ، نرم لہجہ، نرمی، نرم شخصیت یا نرم مزاجی کسی بھی چیز پر آ جائے الا زانہ، مگر یہ کہ اسے زینت بخش دیتی. یعنی انسان کا نرم مزاج ہونا بہت ضروری ہے، دل نرم ہونا چاہیے. جی. ثم اچھا ولم يرفع عنه قط الا شانه، اور نرمی کسی بھی چیز کے اوپر سے اگر ہٹ جائے تو اسے برا بنا دیتی ہے، اس کو بدنما کر دیتی ہے.
تو نرم مزاجی کے بارے میں اللہ کے رسول فقالت یا رسول اللہ اما سمعت الی قولہم السلام علیکم، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا السلام علیکم؟ فقال بلا اما سمعتی ما رددت علیہم، کہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ تم نے یہ سنا کہ انہوں نے مجھے کیا کہا، کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ جی قلت علیکم، میں نے کہا علیکم، فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ مُسْلِمٌ فَقُولُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو کہو سلام علیکم، وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَافِرٌ، اور اگر کوئی کافر تم پر سلام کرے فَقُولُوا عَلَيْكَ، آپ پر بھی ہو۔ دیکھ رہے ہیں سر دوسری روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام، تو اس روایت میں جو ہے وہ اگرچہ کوئی یعنی اہل کتاب میں سے ہو تو اس کو آپ علیکم یا علیکہ جو ہے وہ جواب دے سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، بس علیکم کا ہے جتنا بھی ابھی آگے آ رہا ہے۔ دیکھیں دوسری روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال امیر المؤمنین علیہ السلام لا تبدأوا اہل الکتاب بالتسلیم، اہل کتاب سے جب ملاقات کرو تو فوراً سلام نہ کرو، وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں سلام کرے السلام علیکم تو آپ کریں فَقُولُوا علیکم، آپ پر بھی ہو۔ دیکھنا ہے سر تیسری روایت ہے قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الیہودی والنصرانی والمشرک، میں نے ان تینوں کے بارے میں پوچھا، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، اذا سلموا علی الرجل، اگر وہ کسی پر سلام بھیجیں یا سلام کرے، وہو جالس کیف ینبغی ان یرد علیہم، کیسے ان کو جواب دینا چاہیے؟ امام نے فرمایا یقول علیکم، جواب میں علیکم کہے، اس کے بعد کچھ نہ کہے۔ چوتھی روایت ہے اذا سلم علیک الیہودی والنصرانی والمشرک فقل علیک، علیک یا علیکم یہ دونوں میں سے کوئی بھی جواب آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پورا جواب نہیں دینا ہے، علیکم السلام، علیک السلام یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ نے ابتدا نہیں کرنی، اہل کتاب سے ابتدا نہیں کرنی، فوراً بات کی ہیلو ہائے کر کے شروع کر دیں، سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچویں روایت عن ابی جعفر علیہ السلام قال اقبل ابو جہل بن ہشام ومعه قوم من قریش، ابو جہل آیا، اس کے ساتھ قریش کے کچھ لوگ آئے، فدخلوا علی ابی طالب علیہ السلام، جناب ابو طالب کے پاس آئے، فقالوا ابن اخیک قد آذانا، تمہارے چچا تمہارے بھائی کے بیٹے نے ہمیں بڑی اذیت دی ہے، وآذا آلہتنا، اور ہمارے آلہہ کو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں انہیں بڑی اذیت پہنچائی ہے، فدعوہ ومرہ فلیکف عن آلہتنا، اسے بلاؤ اور اسے منع کرو کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، وَنَكُفُّ عَنْ إِلَٰهِهِ، تو ہم بھی اس کے خدا کے معاملے کو چھوڑ دیں گے، ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے اس کے معاملے میں، وہ بھی ہمیں چھوڑ دے، ہم بھی اسے کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ قال فبعث ابو طالب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فدعاہ، جناب ابو طالب نے فوراً ایک پیغام پہنچایا اور اللہ کے رسول کو بلوایا۔ فلما دخل النبی لم ير في البيت الا مشرکا، اب جب اللہ کے رسول اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں صرف اسے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، کیا فرمایا؟ السلام علی من اتبع الہدا، سلام اس پر ہو کہ جس نے ہدایت کی اتباع کی، اس پر سلام ہو۔ ثم جلس، اس کے بعد آ کے نبی بیٹھ گئے۔ فخبرہ ابو طالب بما جاءوا له، جناب ابو طالب نے پورا قضیہ سنا دیا کہ یہ اس جو ہے مقصد کے تحت آئے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ان کے بارے میں، ان کے الہ کے بارے میں بولنا بند کر دیں۔ فقال او هل لهم في كلمة خير لهم من هذا يسودون بها العرب ويطؤون اعناقهم، کیا میں انہیں ایک کلمہ بتاؤں؟ کتنی خوبصورت بات کی اللہ کے رسول نے، کیا میں انہیں ایک کلمہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے یہ لوگ پورے عرب پر قیادت کریں گے، سردار بنیں گے، اور عرب والے ان کے سامنے اپنے سر جھکائیں گے، کیا ان کو ایک کلمہ سکھاؤں میں؟ فوراً سے ابو جہل نے بولا نعم ضرور سکھائیے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ فقال تقولون لا الہ الا اللہ، یہ تم کہو کہ لا الہ الا اللہ، وہ جس کلمے سے بچنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم عرب پر سرداری کر سکتے ہو اور عرب کی گردنیں تمہارے سامنے جھکیں گی، تم سردار بنو گے۔ فوضعوا اصابعهم فی آذانہم، ان لوگوں نے کیا کیا؟ فوراً اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دی، وخرجوا ہرابا، اور فوراً بھاگ گئے جگہ سے، بس یہ کلمہ سننا تھا اور وہاں سے جیسے شیطان نہیں بھاگتے تھے اعوذ باللہ سے، اس طرح یہ لوگ بھی اس کمرے سے بھاگ گئے۔ وہم یقولون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، فانزل اللہ تعالی فی قولہم صاد والقرآن ذی الذکر الى قوله الا اختلاق۔ اختلاق کا معنی کیا ہے؟ کون بیان کرے گا؟ جی آگا صاحب۔
یعنی یہ نئی چیز ہے، ہم نے آج سے پہلے کبھی یہ چیز نہیں سنی ہے جی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عرب کے اندر خانہ کعبہ کے پاس ایک خدا کا ہونا، لا الہ الا اللہ، جناب ابراہیم جناب اسماعیل نہیں آباد کیا نا مکہ کو، آپ لوگ تاریخ اسلام میں پڑھ رہے ہوں گے، جناب اسماعیل نے جو ہے وہ مکہ کو آباد کیا، تو اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی۔ چھٹی روایت ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال تقول فرت علی الیہودی والنصرانی سلام، اگر تمہیں جو ہے وہ یہودی و نصرانی کا تو بس سلام کہہ دو، سلام، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے آگے نے پوچھا سلام سلام کرتے ہیں، سلام کہہ دو، یہ بھی نہیں کہو علیکم، یا علیکم کہو تو سلام نہیں کہو، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پورا سلام نہیں کہنا ہے، یا سلام یا علیکم، علیک یا سلام، صحیح آگا سب۔ ساتویں روایت، قلت لأبي الحسن موسى علیہ السلام ارأیت ان احتجت الى متطبب وهو نصرانی، کیا اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور وہ عیسائی ہو، مثلا میں لندن جا رہا ہوں، میں کینیڈا جا رہا ہوں، وہاں ڈاکٹر کون ہے؟ عیسائی ہے، اسلم علیہ وادعو لہ، کیا میں سلام کروں اور اس کے لیے دعائی جملے کہوں؟ قال نعم، کوئی مسئلہ نہیں، کہو، ڈاکٹر ہے، اس کے بعد علاج کرانا جا رہا ہو، کہو، اچھے الفاظ کہو، کوئی مشکل نہیں۔ انہ لا ينفعہ دعاؤک، لیکن تمہاری دعائیں اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، کہہ دو، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ خاص ڈاکٹر کے لیے آگا سب۔ آٹھویں روایت جو ہے وہ اسی معنی میں ہے۔ نویں روایت، کیف ادعو للیہودی والنصرانی قال تقول له بارک اللہ لک فی الدنیا، دنیا میں خدا تمہیں برکت دے۔ اگر ہم کسی بھی یہودی کو یا نصرانی کو، یا اگر ہم یعنی ان فیوچر مثلا اگر کوئی نوجوان ہے، کوئی یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہاں ہر طرح کے ہر مذہب کے لوگ آتا ہے، صحیح ہے، انسان دعائی دے سکتا ہے کہ خدا تمہیں دنیا میں کامیاب کرے، کوئی مسئلہ نہیں، دے سکتا ہے دعا، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے حوالے سے دعائیں دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب کہ کہتا ہے یار میری دعا کرنا پیپر پاس ہو جائے، اللہ تمہیں پاس کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ 10ویں روایت، عن ابی بصیر عن احدہما، ابی بصیر اگر کہیں عن احدہما یعنی امام باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام، دونوں میں سے کوئی، فی مصافحۃ المسلم الیہودی والنصرانی قال من وراء الثوب، اگر آپ ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں یعنی کہ گلوز وغیرہ پہنے ہوئے ہوں۔ وَإِن صَحَفَحَكَ بِيَدِهِ فَاغْسِلْ يَدَكَ، اگر ہاتھوں سے سلام کیا ہے تو ہاتھوں کو دھو لے، صحیح۔ اچھا یہ نجاست پر جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، البتہ یہ کہ مستحب ہے کہ انسان ہاتھوں کو دھو لے، ہاتھ نجس جو ہوتے ہیں وہ مشرک سے ہوتے ہیں، نہ کہ یہودی اور نصرانی سے۔ 11ویں روایت ہے، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام القى الذمی فیصافحنی قال امسح بالتراب وبالحائط، اگر کوئی ذمی کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں ذمی، کون بیان کرے گا؟ جی، جو ٹیکس دیتے ہیں اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اسلامی مملکت کو کیا ہے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ آج کل تو ہم بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں لیکن کچھ بھی محفوظ نہیں، لیکن اسلام کی نظر میں جو ہے وہ ایک ذمی کی، ایک کافر اور مشرک بھی ہو تو ٹیکس دینے کے بعد اس کی جان مال عزت آبرو کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں سر؟ جید، فقلت فالناسب، اگر ناسبی ہو تو کیا کروں؟ فغسلھا، تو پھر اب غسل کرو، ہاتھ دھو اپنے، صحیح ہے۔ 12ویں روایت، عن ابی جعفر علیہ السلام فی رجل، اب یہاں پر ناسبی ہے تو ناسبی نجس ہے، اس روایت سے جو آپ یعنی ایک روایت سے استدلال نہیں کر سکتے، البتہ یہ کہ چونکہ جو متعارف ہے فقہی طور پر فقہا کے درمیان، وہ ناسبی کیا ہے؟ نجس ہے، اور اہل کتاب نجس نہیں ہے جی۔ اگر اہل کتاب کے اوپر روایت ہے تو آپ اسے استحباب پر عمل کریں گے، صحیح ہے، اور اگر جو ہے وہ اب یہ درایت کے اندر بحث آئے گی کہ ہم یہاں پر اس روایت میں نصرانی اور یہودی کی اگر بات ہوتی ہے تو ہم اسے استحباب پر عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دوسری روایتیں اجازت دیتی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے دھونے کی، یہ یا دوسری روایت اجازت دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ لوگ پاک ہیں، نجس نہیں ہے جی۔ 12ویں روایت، عن ابی جعفر علیہ السلام فی رجل صافح رجلا مجوسیا، اچھا مجوسی کون ہے؟ جو آنکھ کی پوجا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہا؟ قال یغسل یدہ، اپنے ہاتھوں کو دھوئے، ولا یتوضأ، اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ باب مکاتبۃ اہل الذمہ پڑھیں گے، والحمد للہ رب العالمین۔